لبيك اللهم لبيك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم کے گرد و پیش میں جس طرح کفر و شرک چھایا ہوا تھا اور جس طرح وقت اقتدار نمرود اور عوام شرک میں مبتلا تھے، ایسے ماحول میں کلمہ حق کہنا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا بڑی جام جوخم کا کام تھا۔ اگر داعی حق کو اپنی دعوت کی حقانیت پر کامل یقین نہ ہو اور وہ اپنے خالق و مالک کے کارخانے قدرت کا عینی مشاہدہ نہ کر چکا ہو تو اتنا بڑے اقدام کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ خود اللہ کی سنت بھی یہی رہی کہ جب وہ اپنے کسی پسندیدہ بندے کو مقام نبوت پر سرفراز فرماتا ہے اور اس کو کسی بڑی مہم پر روانہ کرتا ہے تو اپنے اس نبی کو علم یقین عطا فرماتا ہے۔ مشاہدے کائنات اور کارساز حق پر کامل یقین نے ایک نیا عزم اور ایک تازہ ولولہ عطا کیا۔ باطل سے یکتا و تنہا ٹکرانے کے لیے جس جرأت و قوت کی ضرورت تھی وہ حاصل ہوئی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کفر و شرک کی ماری ہوئی قوم کو پوری قوت سے جھنجھوڑوں گا، اس کی گمراہی کی ایک ایک بنیاد کو ڈھا کر توحید کی صراط المستقیم دکھاؤں گا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے ستارہ پرستی کو نشانہ بنا لیا۔ چنانچہ ایک رات جب کہ آسمان پر ستارے پھیلے ہوئے تھے اور ان کی قوم جمع ہوئی تھی، انہوں نے موقع کی مناسبت سمجھتے ہوئے قوم کو متوجہ کیا اور کہا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ دیکھو بالآخر بات مان لی گئی اور ہمارا دین سچا ثابت ہوا۔ لیکن اس قوم کو کیا معلوم تھا کہ یہ بات اسی پر پلٹ کر جائے گی، اس کی یہ خوشی زیادہ دیر پائے ثابت نہ رہے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ اعلان تھوڑی ہی دیر بعد اثبات توحید کے لیے دلیل بن جائے گا اور ان کا قلعہ شرک زمین بوس ہو جائے گا۔ چنانچہ جب تھوڑی دیر وہ ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے مشرکانہ پر ایک کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ اب تو قوم بڑی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ یہ ہمارا دعویٰ چل گیا، لیکن جب تھوڑی ہی دیر میں اس نے اس کے تاروں بکھرے ہوئے دیکھا تو وہ مایوس ہو گئی۔ یہ تو حضرت ابراہیم کی ترکش دلیل کا پہلا تیر تھا۔ ابھی تو قوم کو اس سے بڑے صدمے برداشت کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس قوم کو اس وقت لوہا گرم ہے تو انہوں نے دوسرے چوٹ ان کے اس سے بڑے الہ پر لگائی۔ جب چاند نکلا تو انہوں نے کہا، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ قوم خوش ہو گئی کہ چلو، چھوٹا خدا نہ مانا، بڑے کو مان لیا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے چھوٹے رب کا جو حشر ہوا تھا وہی بڑے رب کا بھی ہوگا۔ چنانچہ جب چاند بھی ڈوب گیا اور اسے ڈوبنا ہی تھا تو انہوں نے اس کے تصور ربوبیت پر ایک شدید ضرب لگایا اور اعلان کیا، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ قوم نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو، چھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا تو نہ مانے، اس بڑے خدا کو تو مانتا ہے، یہی غنیمت ہے۔ بالکل ہی منکر تو نہیں، لیکن اس کا یہ اطمینان بھی جلد ہی غائب ہو گیا۔ ان کا جب یہ بڑا خدا بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے نہ صرف یہ کہ قوم کا مشرکانہ عقائد کی قلعی کھول دی اور ان سے بیزارگی کا برملا اظہار کیا،
بلکہ اپنی دعوت کا نہایت دل نشین اور مدلل انداز سے تعارف کرایا اور واضح طور پر راہ ہدایت بھی دکھائی۔ یہ بڑا خدا سورج جب ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بے نیاز ہوں جنہیں تم خدا میں شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پر نہ صرف اپنے عقیدے کا اعلان فرمایا بلکہ قوم کی گمراہی کی بھی نشاندہی کر دی کہ تم سب لوگ شرک میں مبتلا ہو اور خدائے واحد کے ساتھ یہ جھوٹے اور بناوٹی خدا گھڑ رکھے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہ تھی کہ وہ منفی طریقے پر اپنی طریقے کا اعلان فرما دیتا۔ آپ نے دیکھا کہ اب موقف مناسبت ہے کہ میں اثباتی طریقے پر بھی اپنی دعوت پیش کر دوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی دعوت اور اپنا موقف یوں بیان فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف موڑ لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس ایک جملے میں آپ نے کئی حقائق نہایت مدلل اور دل نشین انداز میں پیش کیے۔ ایک یہ کہ اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے رجوع کیا جائے اور اسی کا ہو کر رہا جائے۔ دوسرا یہ کہ تمہارا خدا ستارہ، چاند اور سورج خالق رضا و سما نہیں بلکہ وہ صرف وہ خدا ہے جسے تم مانتے ہو۔ تیسرا یہ کہ میں اس عقیدے میں مذبذب یا مصلحت کوش نہیں، میں نے یکسو ہو کر اس خدا کا دامن تھاما ہے اور میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور نہیں بستا ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ مشرک ایک الحاد قوم ہے اور میں ایک دوسری ہی قوم ہوں۔ میں نے صرف تمہارے عقائد سے بیزار ہوں بلکہ عموماً تم سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا ہوں۔ ابراہیم نے جس مدلل طریقے اور دو ٹوک انداز میں اپنی دعوت، اپنا موقف اور اپنا مقام واضح کیا، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ قوم ان کی بات مان لیتی، مگر باپ دادا کی اندھی تقلید، تعصب اور جاہلیت ایسی چیز ہے جو کسی واضح سے واضح حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں سلب کر لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو ایک اندھی مقلد، ہٹ دھرم اور متعصب قوم کرتی ہے، اسے نہ مانا تھا اور نہ مانی۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك